السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے 30th لیکچر، اور ڈیسیجن میکنگ ایررز بائسز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور آج کی جو ہماری بائس ہے جس کو ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے فریمنگ بائس۔ ڈفرینٹ ڈیسیجن میکنگ ایررز ہیں، یہ بائسز ہیں جو کہ آپ کے ڈیسیجن پہ بہت امپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم ون بائی ون ہر ایک کو اپنے ڈفرینٹ لیکچرز میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فریمنگ بائس ہے یہ کیسے ہمارے ڈیسیجن میکنگ پہ جو ہے افیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک بہت پیاری ایک کوٹ ہے جو فریمنگ بائس میں ہے، کہ آپ اس کوٹ سے بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یو بیٹر کٹ دا پیزا ان 4 پیسز بیکاز آئی ایم ناٹ ہنگری انف ٹو ایٹ 6۔ تو ایک پیزا ہے، آپ اس کے اگر 6 پیسز کریں اور چاہے 4 کریں تو وہ اماؤنٹ تو آپ کے پاس اتنی ہی جائے گی پیٹ میں، لیکن کیا ہے کہ آپ نے اس کو فریم میں جسٹیفیکیشن کے لیے کیا لکھا ہے کہ اس پیزا کے گول کے 4 حصے کر دو، 6 نہ کرو۔ تو چاہے آپ اس گول جتنا بھی ہے ہول 100% کنسیڈر کر لیں، اگر آپ اس کو 4 حصوں میں کر رہے ہیں تو چاہے 6 میں کریں یا 4 میں کریں، وہ اگر آپ نے اماؤنٹ تو سیم ہی آپ نے لینی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک فریم ڈیزائن کر لیا ہے جس کے اکارڈنگ آپ اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر فیسنگ فریمنگ بائس۔ فریمنگ بائس کو ہم جنرلی ڈسکس کرتے ہیں دیٹ واٹ اٹ از، وائی اٹ از اینڈ ہاؤ اٹ از، واٹ آر دا ڈفرنٹ پریکاشنری میئرز فار وچ وی کین اوور کم دس بائس۔ فریمنگ افیکٹ کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ بائس کریٹ ہوتی ہے۔ فریمنگ افیکٹ جو ہے یہ سائیکالوجی کی اگر فیلڈ میں بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اٹس اے کوگنیٹیو بائس بیکاز اٹس ڈائریکٹلی افیکٹ ود یور مینٹل لیول، سو ویئر پیپل ڈیسائڈ آن آپشن بیسڈ آن ویدر دی آپشنز آر پریزنٹڈ ود پازیٹیو اور نیگیٹو کنوٹیشنز۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اگر ایک گین ہے، جس طرح گین کوئی لفظ کو ہی سن کے جو ہے اگلے کو خوشی سی، ایک راحت سی محسوس ہوتی ہے، اور لاس کو سن کے اگلے کو آٹومیٹیکلی جو ہے ان انٹینشنلی بھی اس کو تھوڑی سی ڈسٹریس سی فیل ہوتی ہے۔ تو فریمنگ کا بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ان فریمز کے اندر اتار لیتے ہیں، کہ اگر کسی کے بارے میں پرسیپشن پازیٹیو ہے تو اس نے پازیٹیو فریم میں لیا ہوا ہے، تو وہ ہر ایک چیز کو، اس نے پازیٹیو پرسیو لیا تو ہر ایک چیز کو پازیٹیو لے گا۔ اگر کسی نے نیگیٹو لیا ہے تو اس کو وہ نیگیٹو پرسیو کیا گیا ہے۔ جس طرح کچھ لوگ جو جس طرح کہتے ہیں بڑے نیرو مائنڈیڈ ہیں، چاہے ان کے سامنے آپ کوئی پازیٹیو بھی بات کر دیں، ان کا فریم ہی اتنا نیرو ہوتا ہے۔ تو فریمنگ افیکٹ جو ہے بیسیکلی پیپل ٹینڈس ٹو اوائڈ رسک وین اے پازیٹیو فریم از پریزنٹڈ۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نیگیٹو جو نیوز ہے اس کا امپیکٹ ذرا جو ہے لوگ زیادہ لیتے ہیں، جلدی لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گڈ نیوز۔ سو پیپل آر رسک ایورس، دے وانٹ ٹو ٹیک opportunities or will accept that opportunities which have a minimum level of risk. Framing bias occurs when people make a decision based on the way information is presenting، کہ کس طرح سے ان تک بات پہنچائی گئی ہے۔ مطلب کوئی بھی نیوز ہے، اگر وہ جس سینیریو میں ہوئی تھی، لیکن اگر ایک بندے سے پہنچتے 10ویں بندے تک بھی وہ بات پہنچی ہے تو بات اپنی اصل شناخت کھو دیتی ہے۔ تو اس چیز کا بھی بڑا امپیکٹ جاتا ہے آپ کے ڈیسیجن پہ۔ تو لوگ جو ہیں یہ فطرتاً چیز کو ویسے ہی پرسیو کرتے ہیں جس طرح ان کو آگے بتائی جاتی ہے، تو وہ اس چیز کو ویسے ہی ساری امیجن کر لیتے ہیں۔ سو دا سیم فیکٹس پریزنٹڈ ان 2 ڈفرینٹ ویز کین لیڈ ٹو پیپل میکنگ ڈفرینٹ ججمنٹس اور ڈیسیجن۔ تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی جو ہیں جس طرح انہوں نے ایک بات کو سنا اور ویسے ہی پرسیو کیا، پھر انہوں نے ریئیکٹ بھی ویسے ہی کرنا ہے، وہ ان کی سوچ پہ بھی ویسے ہی امپیکٹ ڈالے گی اور ان کی ججمنٹ میں بھی۔ سو بیہیورل فائنینس میں فریمنگ بائس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے انویسٹر جو ہے فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ پرٹیکولر اپرچونیٹیز میں، اور وہ ڈفرینٹلی اس کو بیہیو کرتے ہیں، بٹ ڈپینڈنگ آن ہاؤ اٹ از پریزنٹڈ ٹو دیم۔ لیکن یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کو یہ بات کس طرح سے اور کس طریقے سے پہنچائی گئی ہے۔
فریمنگ وائز کو اگر ہم فائنینس کی پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں تو دین فریزنگ آن ہاؤ این انویسٹمنٹ از فریمڈ کین کاز اس ایز انویسٹر ٹو چینج آر کنکلوژن اباؤٹ ویدر دی انویسٹمنٹ از گڈ اور بیڈ. تو انویسٹر کا پہلے سوال یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر بات پیسے سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ اس میں مجھے کتنا فائدہ یا کتنا نقصان ہوگا. تو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کو اوائڈ تو ہم کر ہی نہیں سکتے اس رولس کو. اور اگر ہم جب انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلے وہ یہی کہیں گے کہ جو بھی اپرچونیٹی کو ہے جس کو میں فیس کرنے جا رہا ہوں کیا یہ میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے. تو یہ وہ اس چیز کو فیس کرے گا. تو فریمنگ آپ یوں کہہ لیں کہ خود کو وہ ایک ایسے فریم میں اتار رہا ہے کہ جس طرح سے پریزنٹ کیا گیا. اب وہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹی اس کو جو ہے پازیٹیو میں کی گئی تو وہ پازیٹیو فریم میں کر لے گا, لیکن وہ زیادہ تر اوائڈ کرتے ہیں اس اپرچونیٹی کو جس میں رسک زیادہ ہو. سو واٹس فیسینیٹنگ از دیٹ when investors are not sure about all the facts and figures, so are in a situations in which they are not known about all the factors, so high probability آپ یوں کہہ لیں یا اس میں جو رسک فیکٹر ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کا ذرا زیادہ ہوتا ہے, ریفلیکسو ڈیسیجن ہوتا ہے. جس طرح ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ 2 اپروچز ہیں, ریفلیکٹیو اینڈ ریفلیکسو. تو اس میں جو ہے آپ نالج کو بھی دیکھیں, فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھیں, تب جا کے آپ کا جو ڈیسیجنز ہے وہ پراپر ہوگا. سو دا پرابیبلٹی آف بینگ انفلوئنسڈ بائی فریمنگ بائز از دس آلسو انکریز. تو پھر اگر آپ اس طرح کرتے ہیں, اس سچویشن کا شکار ہیں, تو فریمنگ بائز کے چانسز جو ہیں وہ ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں. سو بلو آر سم ایگزامپل آف فریمنگ ان فائنینس. فار ایگزامپل دیٹ ایک آپشن ان کو دی گئی تھی دیٹ ارننگ پر شیئر جو ہے وہ $1.5 ہے ایز کمپیئر ٹو یور ایکسپیکٹیشن دیٹ ان دا فیوچر اٹ ول انکریز ٹو 1.27. اس طرح سے آپشن 2 ہے, یعنی کہ اس میں ارننگ پر شیئر جو ہے 1.25 دی گئی تھی اور ویئر دے ور 1.2, یعنی کہ اس سیکنڈ میں جو ہے وہ اس کی کم ہو جائے گی. یعنی کہ اس کی انویسٹمنٹ میں دیکھیں کہ اب وہ 2 اس کو ایک قسم کے آپشن دے رہے ہیں کہ ایک میں پازیٹیو اور ایک میں نیگیٹو. سو کلیئرلی آپشن 2 ڈز اے بیٹر جاب آف فریمنگ دی ارننگ رپورٹ. ٹھیک ہے, اس نے اس کی فریمنگ رپورٹ تیار, کیونکہ اس میں جو لیول آف رسک ہے اس میں پہلے میں جو ہے وہ زیادہ ہے اور دوسرے میں جو ہے وہ کم ہے. سو اٹ ول پٹس اے مور پازیٹیو اسپن آن دی ارننگ پر شیئر نمبر. جب ہم فریمنگ بائس کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ایرر اس میں کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم فریمنگ بائس کو فیس کرتے ہیں ڈیسیجن لیتے ٹائم. فریمنگ بائس آکرز وین پیپل میک اے ڈیسیجن بیسڈ آن دا وے دا انفارمیشن ٹو از پریزنٹیڈ ٹو دیم, کہ جو ان کو انفارمیشن کس طرح پہنچائی گئی, کس نے دی, کیا طریقہ کار تھا, اس نے کیا کہا اس سے. تو جس طرح سے ان کو انفارمیشن یا معلومات پرووائڈ کی جائیں گی وہ اسی طرح ہی اس کو ریٹین کریں گے اور اس کے مطابق ہی وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. سو دا سیم فیکٹس پریزنٹیڈ ان 2 ڈفرینٹ وے کین لیڈ ٹو پیپل میکنگ ڈفرینٹ ججمنٹس اینڈ ڈفرینٹ ڈیسیجن. یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی فریمنگ اسٹیمولیٹس دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس. کس طرح؟ بائی ہائٹ لائٹنگ پرٹیکولر آسپیکٹس. کون سے دیٹ بائی ایلیمینیٹنگ دی آل ادر. فار ایگزامپل نیوز پیپر فریمز دا نیوز ود ان اے پرٹیکولر ویو پوائنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں کہ انہوں نے ڈفرینٹ بلاگس بنائے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی مین ہیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ آپ کی ٹاپ مین ٹائٹل پیپرز پہ ہوتے ہیں اور جو آپ کی چھوٹی چھوٹی نیوز ہیں وہ اگلے صفحوں پہ ان کو لکھا جاتا ہے. سو فریمنگ از این امپورٹنٹ آسپیکٹ ویئر این ایشو کین بی ہائی لائٹڈ ٹو میک سینس آف دا ایونٹ, کہ جو ایونٹ ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے مین پیج پہ آ کے. تو وہ اب لوگوں کی پرسیپشن کیا ہوتی ہے کہ جو نیوز پیپر کی مین ٹائٹل پہ جو مین نیوز ہے اس کی زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو وہ چھوٹی نیوز کو جا کے اتنی وہ کنسیڈر نہیں کرتے, یعنی کو اگنور کر دیتے ہیں. سو فریمنگ بائز جو ہے وہ کس طرح امپیکٹ کرتی ہے یہ پیپلز کے, تو یہی بات ہے کہ جس طرح ان کو جو چیز جس طرح پریزنٹ کی جائے وہ اس کو ویسے ہی پرسیو کرتے ہیں. پر جو ایز کمپیئر ٹو نیگیٹو, پازیٹیو فریم جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اور کیونکہ انویسٹر جو ہیں وہ رسک ایورس ہیں اور وہ جو ہے رسک کو لائک نہیں کرتے. ہیومنز آر ناٹ یوزلی ریشنل. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت ریشنلی بیہیو نہیں کرتے, کیونکہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو ویسے ہی ایکسیپٹ کریں, کیونکہ بینگ این ہیومن بینگ جو ہے وہ نارملی بیہیو کرتے ہیں. سو اٹس اے ہارڈ پلو ٹو سوالو. اس نے ایک بات کی ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اس چیز کو ہضم کرنا, کہ جو ہے آپ ہر ایک چیز کو جو ہے ویسے ہی ایکسیپٹ کرتے جائیں.
اس کے فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ، اور آپ کے بیہیویئرز نہیں ہیں، کوئی سینس لیس، یعنی کہ ایک بندہ ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی سینس لیس ہو اور وہ کوئی بھی بیہیو نہ کرے. سو اف یو تھنک دیٹ یو آر انٹائرلی ریشنل، لیکن اگر ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ آپ انٹائرلی ریشنلی بیہیو کر رہے ہیں، سو دس پوسٹ ول پروو ٹو یو دا فالس نیچر آف دس بلیف. تو تب جا کے آپ جو ہے اس فریمنگ بائس کو جو ہے ایکسیپٹ کر سکیں گے. نہیں تو جس نے نہیں کرنا تو وہ اس چیز کو، فریمنگ بائس کو گڈ کنسیڈر کرے گا، بیکاز اٹ امپیکٹس موسٹ آف آور ڈیسیژن. تو اس لیے اس کا امپیکٹ جو ہے صرف یہ ہماری فائنینس کی فیلڈ میں نہیں ہے، میڈیکل کی ہے، بزنس کی فیلڈز ہیں، پولیٹیکل ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز میں اس کی امپیکٹس ہیں. سو فریمنگ بائس ریفرز ٹو دی آبزرویشن دیٹ دی مینرز ان وچ ڈیٹا از پریزنٹڈ کین افیکٹ ڈیسیژن میکنگ. کس طرح آپ کو معلومات مہیا کی گئی ہیں، کس وے میں کی گئی ہیں، کہ کیا طریقہ کار تھا. تو جیسے ہی آپ کو جو چیز بتائی گئی ہے آپ نے پرسیو کی اور ویسے ہی بیہیو کرنا ہے. تو یہ چیز بہت امپیکٹ کرتی ہے کہ آپ کو پریزنٹ، لیکن اس چیز کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو جو چیز بھی سامنے لائی گئی ہے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا جو چیز بھی تھی وہ جو صحیح ہے یا بری ہے. اس کا ڈیسیژن پھر آپ نے لینا ہے. تو جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا آپ اس چیز میں نہیں کر پائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو آپ اپنے آپ کو کس طرح اس سے جو ہے نا سیف گارڈ کر سکتے ہیں. ون آف دا تھنگس دیٹ یو کین ڈو ایز این انویسٹر از ٹو آلویز چیلنج دا فریمنگ. فریمنگ وائز بھی ڈفرینٹ پیپل جو ہیں اس چیز کو فیس کرتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک کہہ لیں کہ ایک چیلنج کے طور پہ ہے، کیونکہ اگر اس بائز کو آپ فیس کر رہے ہیں اور نارملی ہر کوئی کرتا ہے. سو کنسیڈر ریفریشنگ دا انفارمیشن یو آر ریڈنگ اینڈ سی وٹ امپیکٹ اف اینی so that has on your conclusion. The key things is trying to kick in the logical reflective approach to decision making and avoid impulsive or reflexive decision. reflective approach کو جو ہے آپ فالو کریں، مینس کہ اپنے نالج کو سامنے رکھ کے جو بھی فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، ان کو بھی سامنے رکھیں، پھر جا کے آپ ڈیسیجن لیں تو آپ کا پراپر ڈیسیجن ہوگا. ٹھیک ہے. انویسٹرز کے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. Framing effect has consistently been proven to be one of the strongest biases in decision making. جتنی بھی ہم نے biases پڑھی ہیں ہر ایک کا امپیکٹ ہے، لیکن framing bias بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے انسان کی جو بھی سوچ ہے، کیونکہ اس نے جس طرح جو بھی انفارمیشن اس کو جس طرح پرسیو کی ہے نارملی، یعنی کہ آن ایوریج اگر دیکھا جائے تو موسٹلی پیپل جو ہیں بیہیو کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں ان انفارمیشن کی طرح جو ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو جس وے میں بھی کی گئی ہیں وہ ان کو ویسے ہی کرتے ہیں. تو framing bias سے اکثر لوگ جو ہیں زیادہ تر افیکٹ ہوتے ہیں. سو دے ایکسیپٹ اینڈ ریجیکٹ دا پروپوزل ڈیپینڈنگ آن دا وے اٹ از فریمڈ. فریمنگ افیکٹ کوگنیٹو ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. سو پیپل ڈیسائڈ آن آپشن بیسڈ آن ویدر دی آپشن آر پریزنٹڈ وتھ پازیٹیو اور نیگیٹو، کہ ان کو پازیٹیو دیے گئے ہیں یا نیگیٹو دیے. اس کی ایڈوائس کیا ہے کہ کس طرح ان کو جو ہے اس کو فیس کرنا ہے. سو فائنینشیل مارکیٹ ڈونٹ جسٹ ریفلیکٹ فائنینشیل ریالٹیز. یہ بھی ہم سے پتہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے وہ 100% صحیح ہے. انویسٹر بلیف، پرسیپشنز اینڈ دیئر ڈیزائر، یہ سب چیزیں سب مل کے ہی آپ کے جو ہیں ان پہ فائنینشیل مارکیٹس میں بڑا امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں. چونکہ یہ کوالٹیٹیو ان نیچر ہیں، ہم ان کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن ان کا بھی اپنا ایک پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر فائنینشیل مارکیٹ کی پرفارمنس پہ. سو وین انویسٹرز اینڈ ایڈوائزر ایکسپیکٹیشن ریگارڈنگ اینی پورٹ فولیو پرفارمنس، اگر آپ اس کی سکسیس یا فیلئر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کو ضرور دیکھیں. اور ایڈوائزری ریلیشن شپ کین ڈیٹیریوریٹ کوئکلی. تو اگر آپ اس کا شکار ہیں تو یہ ریسرچ میں بھی اس سے پہلے اس چیز کو ڈسکس کیا جا چکا ہے اور اس پہ ایکسپلور کیا جا چکا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ اے پریکٹیشنر ہے یا ایڈوائزرز ہیں جو بھی ہیں ایکوریٹلی ایسٹیمیٹ اور گائیڈ کلائنٹس مائنڈ سیٹ، کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کو پہلے سنیں، اس کے پاس جو انفارمیشن ہیں اس نے کس طرح سے پرسیو کی تھیں یا ریٹین کی ہیں. اگر وہ غلط بھی ہے تو اس کو گائیڈ کریں اور اس کو کریکٹ کریں، ریکٹیفائی کریں. سو سم ٹائم دا فارمولیشن آف دا کوشچن اٹ سیلف آلسو میٹرز، کہ آپ نے کس طرح کا کوشچن کرنا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کی جو بھی اس کے دماغ میں غلط بات آ بھی چکی ہے تو آپ نے اس کو کیسے ریکٹیفائی کرنا ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے. سو اسیسنگ انویسٹر رسک ٹالرنس از اے پروسیس ویئر ان فریمنگ کین بی پرٹیکولرلی انفلوئنشیل. So practitioners and clients should make sure to carve out a precise and shared understanding of what constitute risk. کس کس چیز میں رسک ہے، کتنا اس میں نہیں
نہیں ہے, زیادہ ہے, کم ہے, کتنا جو ہے آپ اس کے لیے آپ کی لمٹ میں ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. سو جو الٹیمیٹ کویسچن ہے فریمنگ کا, کین ڈز اینڈ ڈیٹرمن اپروپریٹ انفارمیشن ایلیٹیشن. So always be aware of yourself and have the complete knowledge to prevent framing. So it's essential that emotions must be controlled. آپ نے overly نہیں behave کرنا. So when investors are cautious to the cognitive effect at issue جو بھی ہے, they are able to control and prevent it. On the other hand, when investor decisions are made in cooperation with certified stock market professionals ہیں, advisories ہیں, یعنی کہ جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں, منی مارکیٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ ڈسکس کر کے کریں تو شاید آپ کو اتنی زیادہ مسئلہ نہ ہو. لیکن اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو اٹ may lead to imperfect investment informations. پارشل اور نو انفارمیشن آپ کہہ لیں, اینڈ ان ایبلٹی ٹو ریکاگنائز فراڈولنٹ انفارمیشن. اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, اگر ہیں بھی تو ان میں بھی اگر فراڈ کے ذریعے اگر آپ کو دی گئی ہیں یا جنریٹ کی گئی ہیں تو یہ بھی آپ کو ارریشنل ڈیسیژن کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو اس طرح نہ کریں تاکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں نالج جو اگر نہیں بھی ہے تو اس کے بارے میں مزید آپ جو ہے نالج گین کریں, تو جس کے لیے انویسٹر کو ہیلپ فل ہوگا کہ اپنے جو بھی انویسٹمنٹ ڈیسیژن لینے آ رہے ہیں وہ ہیلپ فل ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ کچھ بائسز تھیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہمارا ایک ریویژنری لیکچر ہوگا کہ جتنا بھی ہم نے آفٹر مڈ اسٹڈی کیا ہے جو آپ کے فائنل ایگزام میں آنا ہے انشاءاللہ. تو یہاں تک جو ہے آپ کا کورس, آپ کی کورس آؤٹ لائن کے اکارڈنگ ہم نے کور کیا ہے, اور جو ہم فائنل پیپر میں جو ہے اس کو انشاءاللہ جو ہے اس کو کور کریں گے ایگزام, فائنل ایگزام کے لیے. تو آفٹر مڈ جتنے بھی لیکچرز ہیں یہاں تک آپ نے اس سب کو کیئرفلی ون بائی ون جو ہے اسٹڈی کرنا ہے, کنسیپچولی اٹیمپٹ کرنا ہے. کوئی بھی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے, جو چیز بتائی گئی ہے کہ وہی ورڈنگ وہی چیز لکھ کے دیں. آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور کنسیپچولی آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.